اب دیکھ رہے ہیں کرگل نامہ لداخ کی اپنی آواز۔ الحمدللہ آپ اس سے کوسل ڈیلیگیشن گئے، پہلی بار یہاں پر ایل جی صاحب آیا تو ان سے بات چیت ہوئی، کیسا رہا؟ تو ماحول کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب نے جب سے چارج لیا ہے، آج ان کی آمد کا ہم نے خوش آمدید کیا، ویلکم کیا، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل دل کھول کے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے جتنے بھی ہمیں ایڈوائز کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی دل و جان سے یہاں لداخ میں ایز ایل جی جو ہے گورنر جو ہے وہ آئے ہیں، اور میری تمنا یہ ہے کہ ہم یہاں کے ہر ڈیولپمنٹ ورکس کو، ہر آپ کے ایشوز کو جو ہے وہ سنیں گے، اور آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں ڈیولپمنٹ ورکس میں، انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹیز فریم کریں گے تاکہ جو ہے آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو ریجسٹر کریں اور ان کو ازالہ کریں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو لداخ ہیں وہ الگ، جب سے یو ٹی بنا ہے تب سے ایک الگ اس کا سٹیٹس بنا ہے، تو اس کی طرف ہم توجہ دے دیں گے۔ اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے بحیثیت آپ کے ایک نمائندے کے، انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا کہ آپ بحیثیت ایک نمائندے کے آپ لوگوں کو بھی ایمانداری سے اور خلوص سے یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ایڈوائز کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب نے ان سے کہا کہ ہاں ہم بھی آپ کے جو ایڈوائز پر، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے وہ ان کو ازالہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان خود نے اظہار کیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی مثال کے طور پر آپ کے بچوں کا ایشوز ہے، آپ کے بے روزگاری کا ایشوز ہیں، ابھی تک جو ہے 3 سال ہونے کے باوجود بھی یہاں کچھ کام نہیں ہوئے ہیں۔ میں خود حیران ہوں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں خود حیران ہوں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا، ایس ایس آر بی کے سلسلے میں، باقی جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان سب کے سلسلے، ہمارے ایئرپورٹ کے سلسلے میں انہوں نے بتا دیا، ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے سلسلے میں انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ان کو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ دفع کریں گے اور ان کو ازالہ کریں گے۔ تو ہمیں بحیثیت کونسلر کے، بحیثیت کے نمائندے کے، ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے، میں نے دراز کے جتنے بھی ہمارے، سب سے پہلا ہمارا ایشو تھا کہ ہمارے کھاروں کو جو ہے وہ فائرنگ رینج میں انہوں نے ایک آرڈر دیا ہے، ان کو منسوخ کرنے کے لیے میں نے التماس کیا، تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنی اظہار کیا کہ جتنا جو ممکن ہو سکے اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو دوسری بات جو ہے ہمارا ٹورزم پوائنٹ وہ سے ہمارے دراز جو ہیں وہ گیٹ وے آف لداخ ہے، اس میں ہمیں ہمارا جو گنڈولا سسٹم جو ہے وہ روپ وے، اس کا ہم نے ڈی پی آر بنا کے تھا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیسہ نہیں آیا۔ اس سلسلے میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا، ہمارے ہسپتال میں جو ڈاکٹرز کا مسئلہ تھا میں نے ان کو بھی یہ کیا، اور ہمارا سب سے بڑی بات جو ہے ہمارا پورے بلاک دراز جو ہے، پورے سب ڈویژن دراز جو ہے وہ ایل ایس سی پر ہے۔ تو ہمارے یہاں جب بھی 1947 سے لے کر 1999 تک ہم نے آرمی کے لیے اپنے گھروں تک جو ہے حوالہ کیا، اور انہوں نے قبضہ کیا ہماری زمین پر، ہمارے گھاس پر، ہمارے جتنے بھی چراگاہ ہیں ان پر قبضہ کیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں جو ہے تھوڑا سا میگر اماؤنٹ جو ہے وہ ایز اے کرایہ دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے التماس کیا کہ اس کرائے کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور ہمارا جو چراگاہ ہیں وہ سب تو آرمی کے انڈر آئے ہیں، ہمارا اپنا بندوبست زمین جو ہے، کھیت جو ہے وہ جب 99 میں انہوں نے قبضہ کیا تب سے تو چھوڑا ہی نہیں۔ اب ہمارا جو پیسچر تھا کھارو وہ بھی ہمارے بکروال سے لے کر پورے ہمارے کرگل کے بھی کچھ حصے، اور ہمارے پورے دراز جو زمین، ہم تو بحیثیت ایک زمیندار کے ہیں، ہمارا بیٹ بکری کے پر ہمارا ڈپینڈنٹ ہے، تو اگر کھارو کو بھی بند کریں گے تو ہمارا یہ جو ہے بہت نقصان ہوگا، اور ہمارا دراز جو ہے وہ پشمینہ کے لیے بہت بڑھیا یہ ہے۔ میں نے التماس کیا
کیا کہ ہمارا پشمینہ پروڈکٹ کے لیے وہ کام کیا جائے. اسکیم وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پشمینہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, اس میں ہم کام کریں گے. تو انہوں نے اظہار کیا کہ ہم پشمینہ کے لیے بھی کام کریں گے اور آگے یہ کیا. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنا جو دراس ریور ہے, دراس ریور کو اریگیشن کے سلسلے میں میں نے التماس کیا کہ ہمارا سب سے موزون جو دراس کے جگہ جو ہے وہ وٹاکل سے لے کر شمشا خربو تک جو ہے وہ اریگیشن کول بنا سکتے ہیں, کیونکہ اب ہمارا دراس جو ہے وہ فی الحال تو ایسے ہی جا رہا ہے, اس کا پانی ایسے ہی بہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ وہاں پر اریگیشن کول کا ہم نے کچھ پہلے ڈی پی آر بھی بنا دیا تھا, اور اس پر جو ہے مہربانی کر کے اماؤنٹ جو ہے وہ دیا جائے, فنڈس دیا جائے. تو اس میں انہوں نے ہمارے سیکرٹری صاحب سے کہہ دیا ہے کہ اس پر عمل کریں. اور ہمارے یہاں ایک سکی اور ماؤنٹینئرنگ جو انسٹیٹیوشن ہے دراز میں وہ ایک اسٹیبلش کیا جائے تاکہ ہمارے یوتھ جو ہیں اس سے فائدہ ہو سکے. تو اور اس طرح سے ہمیں جو آج کا ایل جی کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ بہت خوشگوار ایک سوال اس سے باہر, پورے ملک میں اس وقت کانگریس پروٹیسٹ کر رہی راہل گاندھی کے ایشو کو لے کے, سنا آج کانگریس نے بھی کیا ہے یہاں, تو آپ کیا کہیں گے اس ایشو؟ تو وہ تو پورے دیش کا ایشو ہے, تو یہاں کرگل کا ہی نہیں. تو ہم اس میں گورنمنٹ سے اور تمام ہمارے ہندوستان سے کہتے ہیں, ہمارے ہندوستان کے تمام لوگوں سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے, اور سچ کو دبانے کی اگر کوشش کریں گے تو اس کا ریئیکشن اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہوگا. تھینک یو سر. ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک, کامنٹ, شیئر کرنا نہ بھولیں.